الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذوالفقار، سورہ بقرہ کی پہلی آیات بینات، دو آیات مقدسہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات اس لا ریب کتاب کی محبت عطا فرمائے اور اس سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ احباب ذوالفقار، الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں مقطعات، ان کے معنی مفہوم کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبے والی کتاب قرآن مجید، لا ریب فیہ، کہ کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور فرمایا فیہ، اس میں ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ احباب ذوالفقار، یہ سورۃ بقرہ جو مدنی سورت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ سورت بقرہ، اس سورت میں 286 آیات بینات ہیں، اور 40 رکوع ہیں، 6121 کلمے، اور 5500 حروف ہیں، حرف ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ بقرہ، اور حجاج نے یہ طریقہ نکالا، سورہ بقرہ اتنی برکت والی ہے، اتنی فضیلت والی ہے، اس میں رب کائنات نے بے شمار احکام، حکم نازل کیے ہیں، اور اس کی ایک یہ بہت بڑی برکت ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے اس میں سرکش
شیطان نہیں آتا۔ احباب ذی وقار، جس گھر میں شیطان زیادہ وسوسہ ڈالتا ہو، زیادہ خرابی پیدا کرتا ہو، جس گھر میں آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئی ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے اس لا رائب کتاب کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، 3 دن تک مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ رب کائنات اس گھر سے مشکلیں، پریشانیاں، مصائب، تکلیفیں خالق کائنات ختم فرما دے گا۔ احباب ذی وقار، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ بڑی لا ریب کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ پڑھنے والوں کے لیے بھی اجر ہے، سننے والوں کے بھی لیے اجر ہے۔ حضرت مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے، سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات بینات پڑھ لے گا، قرآن شریف کو نہ بھولے گا۔ جو اس کی 10 آیات بینات کی تلاوت کر لے گا، وہ قرآن کو نہ بھولے گا۔ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ پہلے 4 آیات بینات اول کی اور عطل کرسی، اس کے بعد فرمایا کہ 3 آخری سورت کی آیات بینات۔ احباب ذی وقار، کتنی فضیلت ہے کہ قرآن انسان کو بھول جاتا ہے۔ اگر بندہ قرآن کی تلاوت نہ کرے تو وہ سینے سے نکل جاتا ہے، اتنی تیزی سے نکلتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تیزی سے پہاڑ سے پتھر آتا ہے، اس سے بھی تیزی سے قرآن کو اگر نہ پڑھا جائے تو وہ سینے سے نکل جاتا ہے، وہ سینے سے نکل جاتا ہے، وہ انسان کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ہمارے مقدر کی بات ہے کہ ہم جتنا قرآن سے محبت کریں گے، جتنا قرآن کو پڑھیں گے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور دوسرا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابن عمر ہیں، بیان کرتے ہیں، طبرانی نے، بہقی نے یہ بھی روایت لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنی کسی میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارتے ہو، دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیت مقدسہ کی تلاوت کی جائے اور پاؤں کی طرف آخری آیات مقدسہ پڑھی جائے۔ یہ بھی برکت ہے، یہ بھی ہر ایک نے اس دنیا فانی سے جانا ہے، اس لیے احباب ذی وقار ہر ایک کو چاہیے کہ وہ لا ریب کتاب کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو اپنے سینے میں جگہ دے، اپنے سینے کو لا ریب کتاب سے روشن کرے، یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ احباب ذی وقار، یہ قرآن بڑی برکتوں کا حامل ہے، بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑی عظمتیں ہیں۔ رب کائنات نے ہم پر عظیم احسان فرمایا ہے کہ اپنا محبوب عطا کر کے پھر یہ لا ریب کتاب عطا کی ہے اپنے آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کا ایک ایک حرف اتنی برکتوں والا، اتنی فضیلتوں والا، اتنے مقام والا، اتنی عظمت والا ہے۔
خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کائنات ہمارے سینوں کو لارائب کتاب سے روشن فرمائے، اور میرے دوست احباب جتنے بھی اس پروگرام کو سنتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے مالک مولا لارائب کتاب کا صدقہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ میرے مولا جو بیرون ملک رزق کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، مولا ان کے سفر میں کامیابیاں عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام۔